بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ قیامت کے دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جب اللہ پاک مجرموں کو علیحدہ کر دیں گے اور ان کو اب جہنم میں ڈال دیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمیوں کو سب کچھ بھول جائے گا، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ ایک لفظ یاد رہے گا، وہ ہوگا رحم رحم رحم، کہ مولا مجھے آپ کی رحمت چاہیے۔ ایک لفظ یاد رہے گا۔ فرمایا کہ جنت اس کی رحمت سے ملے گی، اس کے رحم سے ملے گی۔ کلمہ نصیب آخری وقت میں اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب رحم ہوگا تو ہوگا۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں ساری عمر کلمہ پڑھتے پڑھتے آخری وقت میں کوئی خطا ایسی آئی کہ کلمہ چھن گیا، اور دولت اور ثروت اور خوشحالیاں اس کے رحم سے ہیں، محنت سے نہیں ہے کہ محنت کرنے والا مالدار ہو گیا۔ ہاں، محنت شرط ضرور ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں کہ ایک بندے نے محنت کی ہے تو جو محنتی ہوگا وہی خوشحال اور مالدار ہوگا۔ نہیں، محنت کو اللہ نے شرط لازم قرار دی ہے، اور اگر کوئی مالدار ہوا تو اس کے رحم اور رحمت سے۔ دوا کے اندر شفا اس کی رحمت سے ہوگی۔ وہی دوا بیماری بن جائے، وہی کھانا گھر کا ایک بندہ کھائے، سارے کھائیں، ایک بیمار ہو جائے، باقی صحت یاب ہو جائے، کہتے ہیں جی فلاں چیز کھائی تھی اس سے بیماری ہو گئی، تو اگر اس چیز سے ہوتی تو سب کو ہونا تھا۔ جو کچھ ملے گا، جو کچھ ملا ہے اس کی رحمت سے ملے گا۔ بیٹے، نعمتیں، رزق، عزت، وقار، شان و شوکت، یہ سب اس کی رحم سے ہوگا۔ اللہ پاک نے رمضان کو میرے آپ کے مسائل کا حل بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، ناکامیوں میں ہو، حالات کی سختیوں اور تنگیوں میں ہو، زندگی کے ایسے مسائل میں بیان نہیں کر سکتے، یا پھر بیان کر کر کے تھک گئے ہو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک گئے ہو اور تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو فرمایا پھر آؤ میرے قرآن کو سنو۔ سنو صرف فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قرآن کو توجہ سے، غور سے سنو، دھیان جما جما کے سنو، ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے، میری شرط صرف اتنی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بس یہ میری شرط ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ آگے اس کے اوپر ملے گا کیا؟ لَعَلَّكُمْ ترحمون، تاکہ تم پر میں رحم کر دوں۔ کیوں؟ میرے اللہ کو بھی پتہ ہے جو فیصلہ ہوگا میرے رحم سے ہوگا، جو عطا ہوگی میرے رحم سے ہوگی، جو بخشش ہوگی میرے رحم سے ہوگی، تونگری بیٹے میرے رحم سے ہوں گے، گھروں کی خوشحالی میرے رحم سے ہوگی، دلوں کا جوڑ میرے رحم سے ہوگا، میری شفقت اور میری عطا سے ہوگا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اس کی تفسیر پہ غور کرو، اس کے ترجمے پہ غور کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سننے میں نعرے لگاؤ، ہائے ہائے کرو، نہ، توجہ اور غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا معنی میں صرف اتنا کروں گا
کہ ایک بندہ آپ جا رہے تھے اور جاتے جاتے تو آپ کو ایک چیز نظر آئی، انہوں نے وہ دیکھو وہ چیز ہے، ہاں اچھا۔ ہم ایک دفعہ صحرا میں جا رہے تھے تو صحرا میں نا سامنے دن کی روشنی میں ہرن بھاگ رہے تھے۔ عموماً دن میں ہرن نہیں نکلتے، چھپتے ہیں، بھاگ رہے تھے۔ پھر بھولے ایسے ہیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے، بھائی بھاگ جاؤ، کوئی گولی لگ جائے۔ اچھا وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم ابھی اسی کچھ پہلے ایک ملک میں تھے تو وہاں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی، یہ شیر ہے۔ اس نے کہ جی ایک بندہ ہے، اس نے شیر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی بھی انوکھی چیز سنیں ایک دم حیرت زدہ ہو جائیں اور بھول جائیں اپنی زندگی کا نظام۔ جب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اور اس آواز کی طرف توجہ کریں، اس شکل کی طرف توجہ کریں، اس منظر کی طرف توجہ کریں، جب اپنے آپ کو بھول جائیں، اس کو کہتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ میں نے اس کا مفہوم بتایا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، آؤ میرے قرآن کو سنو، پھر سب کچھ اپنا بھول جاؤ۔ ملا نہ ہن کئی کار دے، شیوے نہ جانے نے یار دے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن، یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ گم کر گما، سارے گمان گم ہو جائیں، ساری سوچیں گم ہو جائیں، سارے جذبے گم ہو جائیں، سارے ولولے گم ہو جائیں، ساری چاہتیں گم ہو جائیں۔ گم کر گما، سارے گمان گم، کیا ہوں یک روح رہن، ایک روح، کیا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ آؤ اپنے مسائل حل کرواؤ، پر یاد رکھنا تمہارے مسائل میری رحمت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری بخشش کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری عطا کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ اگر مسائل حل کرانے ہیں تو میری رحمت چاہیے۔ جہنمی کو صرف اتنی خبر ہوگی اور جہنمیوں کو صرف اتنا پتا ہوگا کہ اگر اس کریم کی بارگاہ میں کچھ ہے تو پھر رحم ہے، اس لیے صرف وہ ایک لفظ پکار سکے گا، رحم رحم رحم، ایک لفظ پکار سکے گا، اس کو کوئی لفظ کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ کتنے خوش قسمت تراویحاں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے اور سننے والے، قرآن پہ توجہ کرنے والے، قرآن کو دھیان دینے والے، کتنے مبارک ہیں رمضان کی پہلی تراویح، اور کتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں رشتہ تو یہ ہے نہیں، سو اس کے دل میں سوچیں، 100 گمان، 100 خوف، 100 وسوسے، 100 دل کی آسیں، امیدیں، دل کی کیفیتیں، یہ ساری موجود ہیں اس کے اندر۔ پھر میری کلام پہ بار بار توجہ دیتے۔ امام زین العابدین شہنشاہ ولایت، اور میں جب قرآن سنتے تھے چہرہ فک ہو جاتا تھا، رنگ اڑ جاتا تھا، خون خشک آ جاتا تھا، نڈھال ہوتے تھے اور بعض اوقات گر پڑتے تھے، پوچھتے کہ آقا یہ کیا ہے؟ اور میں یہ اس رب کا کلام ہے جس رب کے پاس میری ان قریب حاضری ہوگی۔ یہ ان کے دلوں میں یہ عظمت تھی، اور ان ہستیوں نے، اہل البیت نے، ان ہستیوں نے ہمیں یہ عظمت سکھائی ہے۔ خیال کرنا قرآن کی یہ عظمت، ہمارے تو مسائل حل ہو گئے۔ تراویح کے نام پہ قرآن سننا، فجر کی قرات میں، مغرب کی قرات میں، عشاء کی قرات میں قرآن سننا، حافظ کا قرآن سننا، اپنا انفرادی بیٹھ کے رمضان میں قرآن کے ختم در ختم کرنا، مسئلے حل ہو گئے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ توجہ کرو، دھیان کرو، مولا پھر دے گا کیا؟ تم میں رحم کر دوں گا۔ اللہ رحم میں کیا ہوگا؟ کہا کہ میرے تیرے سارے مسائل کا حل ہی میرے رحم میں ہے۔
تیری ساری مشکلات، تیری ساری ناکامیاں، تیرے سارے غم اور تیری اولاد کے بخت، نصیب، مقدر، یہ سب میرے رحم میں، میرے رحم میں، یہ سب رحم میں ہے، یہ سب رحم میں ہے۔ ایک درویش تھے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو ایک لفظ فرما رہے تھے، رحم رحم رحم۔ لوگ کہتے تھے حضرت کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، فرماتے تھے رحم رحم۔ تو انہوں نے سمجھا شاید سکرات لگی ہے، آخری وقت ہے اور کلمہ بھول رہے ہیں، تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا ہلا کے کہا حضرت کلمہ پڑھیں۔ کلمہ پڑھ کے کہنے لگے یاد ہے اس کلمے کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ کلمہ یاد ہے، پڑھ لیا ہے، اور اس کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا۔ کہا بنی اسرائیل میں ایک بندہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 500 سال جب اللہ کے حضور پہنچا، میرے بندے کیا لایا، میرے بندے کیا لایا؟ عبادت۔ پل بھر بھی تیری نافرمانی میرا اللہ نہیں لایا۔ میرے بندے کیا لایا؟ سجدے۔ کیا لایا؟ رکوع۔ کیا لایا؟ تمحید، تمجید، تسبیح، اور پل پل تیری فرما برداری۔ مولا مجھے ایک ایک عمل کا آج اجر دے، اجر دے۔ تو اللہ پاک کی رحمت فرمائے گی کہ میرے بندے مجھ سے رحم مانگ، یا اللہ میں رحم مانگتا ہوں لیکن مجھے میرے ساتھ انصاف کر۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں انصاف کرو، اس نے 500 سال ہماری زمین پہ بوجھ بنا، اب 500 سال اس کے اوپر زمین رکھ دو۔ جب سنا نا کہ تو نے مجھ سے انصاف مانگا ہے، میں کہتا ہوں رحم مانگ، رحم مانگ، رحم۔ تو کہنے لگا مولا بس مجھے رحم چاہیے۔ ہاں، اگر عدل تیرا آ گیا تو سارے کانپنے لگ جائیں گے، اور تیرا اگر فضل آئے گا تو مجھ جیسے بھی بخشے جائیں گے۔ فضل تیرا رحم۔ قرآن سننے والے کے ساتھ وعدہ ہے، سناؤ، خود سنائیں، جو قرآن سنا رہا اس کے ساتھ کیا باتیں ہوں گی؟ سننے والے کے ساتھ باتیں ہیں کہ اس کا قرآن توجہ سے سنو، اس کا قرآن دھیان سے سنو، اور اس کے قرآن سنتے ہوئے بے گمان، بے خیال، بے تصور ہو جاؤ، ڈوب جاؤ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یا رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، مست رہوں، سرشار رہوں، یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اللہ، اور جب تم یہ کرو گے نا پھر میں تم پہ رحم کروں، اور رحم کیا ہے؟ بے بہا دولت عطا کر دوں گا، رزق عطا کر دوں گا، خزانے عطا کر دوں گا، خوشحالیاں دے دوں گا، تجھے نہیں تیری نسل در نسل در نسل۔ مجھے ایک صاحب ملے، ان کے والد وزیر تھے، آج کے نہیں نوابی دور کے وزیر، آج سے 70-80 سال پہلے۔ مجھے پرانے ملے، ان کی جیب میں 2 روپے نہیں تھے اس وقت، انہوں نے روٹی منگوانی تھی، 2 روپے نہیں تھے، انہوں نے روٹی منگوانی تھی، 1 روپے کی اوجری کی روٹی اوجری کا سالن آتا تھا، اور 1 روپے کی 6 روٹیاں آتی تھی، اور موٹی 4 روٹیاں آتی تھی، ان کے پاس 2 روپے نہیں تھے۔
मैं चलता हुआ जवान छोटा सा मुझसे कहने लगे फलां का बेटा है। मैं जी जेब में 2 रुपए हैं। हाँ है। मैंने 1.5 रुपए दिए। बेटा मैं दे दूंगा। वो ना दे सके, मर गए। मैंने उनको अमाल का हदिया भी दिया, माफ भी किया। 2 रुपए नहीं थे। क्यों? बस वो था तो सब कुछ था, वो गया बाप तो सब अताएं, उसकी रहमत, उसकी अता, उसकी शफकत सब छिन गए। जब याद रखिएगा, दुआएं नस्लों तक ताक़ुब करती हैं। क्यों कहते हैं? इस बंदे को किसी की दुआ है, इस खानदान को किसी की दुआ है, इस फर्द को किसी की दुआ है। यह रहमत होती है दुआ, और लानत अजाब होता है, वो भी बाजों का नस्लों में ताक़ुब करता है, नस्ल दर नस्ल ताक़ुब करती है लानत और अजाब। अगर खुदा ना खास्ता, अब गौर से सुने और बड़ी पता की बात बता रहा हूं। मेरी किसी बड़े ने, मेरे दादे परदादे, दादे परदादे के दादा परदादा ने, क्योंकि 7 नस्लों में, 14 नस्लों में, 21 नस्लों में, 40 नस्लों में, 70 नस्लों में लानत चलती है, पीछा करती है, पीछा करती है, पीछा करती। कोई मेरा ऐसा रिश्तेदार बड़ा, उससे कोई ऐसी कोताही हुई, जमीन की जगह खत्म हो गई, उसकी कब्र तक मिट गई, लेकिन किसी मजलूम की ये अल्लाह का अज़ाब, ये अल्लाह की लानत उसका पीछा कर रही है। तो फरमाया इस लानत का हिसाब किसी से पूछा क्या करूं? कहा उन मजालिस में जहां जिन मजालिस के साथ अल्लाह की रहमत के बातें, वो ये मजालिस हैं जहां आप दूर परे से सफर करके आए। क्या खबर मेरी गुर्बत, मेरी बीमारी, या मुझे जो ऐब और इल्लत लगी है, इसकी बुनियाद क्या खबर? पीछे कोई ऐसी लानत, फिटकार, बद्दुआ कोई ऐसी है। मेरे हालात, मेरी सख्तियां, जिसे मैं कहता हूं जादू हैं, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, नाकामियां हैं, फलाने मेरे ऊपर किया है, फलाने ने किया है। ये किया कराया को मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ये किया कराया भी होता है कि पीछे से नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल कोई बद्दुआ तेरा ताक़ुब, कोई लानत ताक़ुब, कोई फिटकार ताक़ुब, कोई अजाब ताक़ुब, ये नस्ल दर नस्ल कर रहा है। तो पूछा इसका हल क्या है? मुझे पता नहीं इसका हल क्या है। कहा ऐसी मजालिस, ऐसी महाफिल में जा जहां अल्लाह ने अपनी रहमत का वादा किया है, और वो ये मजालिस है जिसमें आज आप आए बैठे हैं। पर मैं आओ मेरे बंदो, आओ मेरे बंदो, मैं करीम हूं, मैं रमजान का पूरा पैकेज लाया हूं। अपनी नस्लों से रिस्क अगर छिना है वापस लाना चाहते हो, अपनी नस्लों से औलाद बेटे वापस लाना चाहते हो, करीमी करम अता वापस लाना चाहते हो, वुसअत फतह वापस लाना चाहते हो, और वो नेमतें जिसको तरसते हो चाहते हो मिल जाएं, तो फिर फस्तमिउ लहू व अंसितू, मस्त रहूं सरशार, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। फस्तमिउ लहू व अंसितू, ये वादा तुम कर लो, बाकी रहमत मेरे जिम्मे है। आज आपने तरावी की, रमजान की इन सातों में अल्लाह को ये करके दिखा दिया है। या अल्लाह बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो से, बड़ी दिलचस्पी से, ले जाहे कल्बी से डूब डूब कर तेरे कुरान को सुना। अब तो अपनी रहमत का वादा पूरा कर दे। जब तेरी रहमत आएगी, मेरी ये मुश्किल, मेरी ये तकलीफ, मेरा ये गम, मेरे ये मसले, मेरी ये नाकामियां, मेरी ये उलझने, मेरे ये निजाम, मेरी उलझी और मेरी सारी उल्टी तदबीरें सब सीधी होती चली जाएंगी। मेरी सारी उल्टी तदबीरें फिर सीधी होती चली जाएंगी जब मेरे सारे निजाम में तेरी रहमत शामिल होगी। तेरी रहमत शामिल।
میرے سارے نظام میں جب تیری عطا شامل ہو. ایک شخص کا سائل تھا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ دعا فرما رہے، تڑپ تڑپ کے دعا فرماتے تھے. پھر دعائیہ بولتے تھے. اللہ والوں کی دعائیں کتابیں بھری ہوئی ہیں، بول کے پڑھ کے نا پھر فرماتے تھے رحم رحم. اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما، اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیری رحمت کا امیدوار ہے، اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیرے کرم کا امیدوار ہے. بول ہیں باقاعدہ عربی کے، دعائیں مانگ رہے تھے اور دعائیں مانگتے مانگتے پھر ٹوٹ جاتے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے رحم رحم رحم. ایک درویش ہے، وہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، غار میں ایک اللہ والے مجھے ملے تو میں ان کا وظیفہ رحم، بس وہ رحم کہتے تھے، دن رات یہی وظیفہ ٹوپ کے پڑھتے. میں نے ان سے پوچھا آپ جتنی بھی فرائض نمازیں سب تسبیح، لیکن بعد میں سب کے بعد سارا دن آپ رحم کہتے ہیں. کہا مجھے پتہ نہیں، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر بھی رحم کام آئے گا، اگر میں جنتی ہوں پھر بھی رحم کام آئے گا. کیوں؟ اس لیے فرمایا جنت مانگو تو فردوس مانگو، بڑی جنت مانگو. اور فرمایا الا ما رحم ربی، جس میں وما ابری النفس، او اگر نفس کی شرارتوں سے، شیطان کی شرارتوں سے، خطاؤں سے بچنا چاہتے ہو، میری بخشش کی چھاؤں میں آنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے صرف اور صرف الا ما رحم ربی، جس میں رحم کر دوں وہ ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تیرا رحم ہوگا تو میں خطا سے بچ جاؤں گا، تیرا رحم ہوگا تو میں عبادت پہ آ جاؤں گا. اس لا حول کا یہ معنی ہے وہ تیری کریمی سے کام بنے گا، تیرے رحم سے کام بنے گا. اگر تیرا رحم ہے تو مولا میں عبادت پہ آ سکتا ہوں، اور اگر تیرا رحم ہے تو میں تسبیح پہ آ سکتا ہوں، اور اگر تیرا رحم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں ایک جگہ سفر میں تھا تو رات کو بس نے آنا تھا تہجد کے وقت. انہیں کہ جی یہ ٹائم یہاں سے نکلتا ہے اور لاہور جاتا ہے. بہت پرانی بات ہے، گرمیوں کی راتیں تھی. میں گزرا تو بڑی چارپائیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جس میں 8-10 بندے بیٹھ جاتے ہیں. اس چارپائی پہ بندے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے. میں گزرا تو اچانک خیال آیا نور حضور کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، یہ اللہ کے ساتھ کوئی باتیں کر لیتے، مجھے کوئی راز و نیاز کر لیتے. مجھے روز اس کے غم میں یہ ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ کر لیتے. میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا، اچانک میرے اندر ایک احساس جاگا، جیسے کوئی اندر کہتا ہے کہ تجھے خبر ہے کہ ہماری رحم ہوتا ہے تو اپنی طرف بلاتے ہیں، جس پہ رحم نہیں ہوتا اسے اپنے سے دور کرتے ہیں. ہاں تو کیا سمجھتا ہے اگر تو ہمارا ذکر کر رہا، درود پڑھ رہا، تسبیح پڑھ رہا، تیری وجہ سے ہے. ہم نے تجھے اپنے قریب کیا ہے، تجھ پہ رحم کیا ہے. اگر تجھ سے رحم چھین لیں تو ہمارا نام نہ لے سکے، ہماری راہوں پہ نہ آ سکے، ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. آج یہ سارا مجمع خواتین کا بھی مردوں کا رحم والا مجمع ہے. اس کا رحم ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی عطا ہے. تو آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے. ہاں آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو، جب وہ کریم قبول کر لے تو کہا پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے، اور اگر قبول نہ کرے پھر تیرے بس میں کچھ بھی نہیں. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو. ہاں وعدے اس کے آج آپ نے پورے کر دیا. او میرے بندو، او ففروا الی اللہ، او میں اس طرف دوڑ کے آؤ. مولا دے گا کیا؟ میرا قرآن سنو. پھر اس پہ ملے گا کیا؟
کہا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تم پورا کر دو، مست اور سرشار تم ہو جاؤ، اس کے بدلے میں رحم کی چھاؤں بھیجوں گا۔